الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 3 رمضان المبارک مخدومہ کائنات ام السادات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، ولیوں کے سردار کی زوجہ ہیں، شہیدوں کے سردار کی ماں ہیں اور خود جنتی خواتین کی آپ سردار ہیں۔ آپ علم و حلم، صبر و شکر کا پیکر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا حصہ ہونے کی بدولت یہ تمام صفات آپ کو ورثے میں ملی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے اور فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرویات میں سے ہے کہ روز قیامت ایک صدا آئے گی، منادی پکارے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو، آوازیں بند کر لو، اور تب تک ہوگا یہ جب تک سیدہ فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سے پل صراط سے گزر نہیں جائیں گی۔ آپ کا وصال شریف 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوا ہے۔ مدینہ پاک میں آپ کا جنت البقیع میں آپ کا روضہ انور ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے ناظرین کہ اس پاک ہستی کے صدقے میں رب کائنات ہمیں درجہ قبولیت عطا فرما دے، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو بخش دے۔ روح رمضان میرے ناظرین سیزن 4 تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سالانہ پروگرام 20 روزہ آپ دیکھ رہے ہیں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے فیس بک پیج پر لائیو اور یوٹیوب چینل پر۔ میرے ناظرین، ریکویسٹ روز کی طرح ایک ہی ہوتی ہے میری کہ آپ میرے اس پروگرام کو دوسرے دوستوں تک پہنچائیے۔ اللہ کے دین کی بات دنیا میں پھیلنی چاہیے۔ آئیے پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ قبلہ حافظ محمد محسن منظور فریدی صاحب آیات بینات کی تلاوت سے ہماری آج کی نشست کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आयत बैनात की तिलावत हुई, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हुआ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन अंसारी। मेरे साथ आज के मेरी नशिस्त में मेरे जो मेहमानान मौजूद हैं उनमें क़िबला हाफ़िज़ मोहम्मद मोहसिन मंजूर फ़रीदी साहब, आपने आयत बैनात की तिलावत फरमाई है। मेरी दाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं, आलम इस्लाम का बहुत बड़ा नाम है, नौजवान ख़तीब हैं, अल्लाह पाक ने इल्म से नवाजा है इन्हें, मोहम्मद रिज़वान सैफ़ी साहब। क़िबला आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप। और मेरी बाईं जानिब सैयद रहमान अली ज़ैदी, अल्लाह पाक ने नात के हवाले से शोहरत अता की है। और सूफ़ी मोहम्मद काशिफ़ कादरी भाई, आप भी तशरीफ़ रखते हैं, वक्त निकाल के आए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम ऐसे ही चलता है हमारा कि तिलावत के बाद हम्द बारी ताला पढ़ाई जाती है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। और मेरे आज के कारी कुरान मोहसिन मंजूर फ़रीदी साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आयत बैनात की तिलावत फरमाई है। लेकिन जो हमारे कारी कुरान जिन्हें हमने मदू किया था, आज के लिए वक्त लिया था, मोहम्मद उसामा अतारी भाई, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं, आप खैरियत से हैं। आइए उनकी ज़बान से हम अल्लाह का पाक कलाम सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाज़रीन, आपने आयात बय्यनात की तिलावत सुनी है किबला कारी मोहम्मद उसामा अत्तारी भाई की आवाज़ में। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से आपने कुरान करीम फुरकान हमीद सुनाया है हमें। नाज़रीन, हमदे बारी ताला सूफ़ी मोहम्मद काशिफ कादरी भाई की आवाज़ में सुनते हैं। हर में पाक की फिज़ाओं में था खुशाबुद हर में पाक की फिज़ाओं में था ज़ुबान खामोश थी, दिल महव इल्तिजा में था।
پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا خوشا وہ دل ہر بے پا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا خوشا وہ دل ہر میں پاک کی فضاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا خوشا وہ دل ہر میں ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں کاشف بھائی. آپ نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا ہے, سنائی ہے حمد باری تعالیٰ میرے ناظرین کو. ناظرین, بڑا یہ اہم دن ہے, اس دن میں بڑی فضیلتیں ہیں. رمضان المبارک ویسے ہی بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. اللہ پاک اس میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے, اور جب ان برکتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ ہم ان شخصیات کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں جن شخصیات کے وسیلے سے رب کائنات راضی ہوتا ہے, جن کی بات سن کے, جن کا نام سن کے رب کائنات مان جاتا ہے, تو پھر برکتیں اور رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں اور قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ناظرین, چونکہ 3 رمضان المبارک ہے, 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے, اور دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل سے محبت کرنے والے اس دن کو خصوصاً ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں. اور اسی فریضے کے تحت آج کا پروگرام, گزشتہ سال بھی ہم نے 3 رمضان المبارک کا پروگرام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں عقیدت کے لیے رکھا, اور آج کا پروگرام بھی آپ کے ہی نام ہے. میرے ساتھ میرے اسکالر قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد رضوان سیفی صاحب موجود ہیں. میں ان کی طرف چلتا ہوں, ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں جو ضروری ہے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اہل بیت جو حضور کے گھر والے ہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں میرے نبی کا گھرانہ ہی ہے,
لیکن اس گھر میں بھی کوئی نہ کوئی مقامات ہیں، کوئی خاص بات ہے کسی میں. سوال یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اہل بیت میں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز تو گفتم کمال بے دبیست. ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی کے ضمن میں آتا ہے کہ ہم بار بار آپ کا نام لیں. اماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اگر ہم اماں خاتون جنت علیہ الرحمہ آپ اگر گفتگو کے اندر استعمال کریں تو زیادہ حسن ہوگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے کیا یہ بات میرا خیال ہے کافی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جن کے والد ہیں تو انبیاء کے سردار ہیں، جن کے والد ہیں تو انبیاء کے سردار ہیں، جن کے شوہر ہیں تو اولیاء کے سردار ہیں، جن کے صاحبزادے ہیں تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کے بارے میں خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی جنت کی جنت کی خواتین کی سردار جناب خود ہیں. اور بدعۃ منی محبوب کا فرمان ہے. حضور جان کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے اس طرح منسلک ہے جس طرح جسم کے ساتھ اعضاء منسلک ہوتے ہیں. اور انہی کی شان میں اگر قرآن میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ان کے حوالے سے یطہرکم تطہیرا کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکوں میں سے پاک کر دیا، پاکوں میں سے پاک کر دیا. علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں یہ سمندر کی مانند ہے. سمندر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس، اور یہ وہ سمندر ہے کہ اول تو جس کے پاس گندا آ نہیں سکتا، لیکن سمندر کا یہ فیض ہوتا ہے، یہ اس کے اندر کرامت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی گندا آ بھی جائے تو یہ اس کو پاک کر دیا کرتے ہیں، اس کو پاک کر دیا کرتا ہے. یہ اس سمندر بے پناہ کی مانند ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی دوسرا تیسرا بندہ، کوئی دوسرے عقیدے والا، دوسری گفتار والا، دوسرے مزاج والا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض اور اس روح رواں کے سر اللہ تعالیٰ اس کو صاف اور پاک فرما دیا کرتا ہے. اور دوسرے مقام پر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہمیں ملے گا کہ فکل ندو. حضور آپ ارشاد فرما دیں جب مباہلہ ہوا تو ندو، حضور آپ پکاریں انہیں کہو کہ آپ لے آئیں ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں گا. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے لے آتا ہوں. تم اپنی نساء لے آؤ، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، میں اپنی خاتون جنت کو لے کے آؤں گا. تم اپنے احباب لے کر آؤ، میں اپنے احباب لے کر آؤں گا. تو تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ انہی کا عالم انہی کے سامنے وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پنگا کتنا لے لیا جائے. آپ نے پنگا کن کے ساتھ لے لیا؟ اگر تو اپنی بقا چاہتے ہو، اگر تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری جو بقا اس دنیا میں رہے، عیسائیت قائم رہے، تو آج پیچھے ہٹ جاؤ. نہیں تو خدا کی قسم وہ کہنے لگا، ابھی بھی تاریخ کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں، وہ کہنے لگا کہ میں اس طرح کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ہلا دیا کریں گے. تو اگر کہیں انہوں نے تمہارے خلاف دعا کر دی تو تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ کے صاحبزادے بڑا خوبصورت اس حوالے سے فرما گئے، اور آپ فرمانے لگے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. قبلہ اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس کائنات میں حضور کی آل کا مقام سمجھ سے بالا تر ہے. ماننے والے مان جاتے ہیں اور قبلہ بیڑے بھی تر دے انہاں دیڑے مان لیندے ہیں جی. دوران حاضری رضوان سیفی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور بڑی خوبصورت نعت خوان ہیں نبیل چشتی بھائی، آپ تشریف لائے ہیں، میں مشکور ہوں آپ کے لیے. آئیے بڑھتے ہیں سید رحمان زیدی کی طرف.
ایک لمبے انتظار کے بعد اور ایک عرصے کے بعد ملاقات ہے سید رحمان زیدی سے. حضور کی آل کا صدقہ اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہے. سید رحمان زیدی سے نعت سنتے ہیں. حشر میں خود کو جو تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. میری ہر سانس کی ڈوری در زہرا سے جڑی. میری ہر سانس کی ڈوری در زہرا سے جڑی. میری ہر سانس کی ڈوری در زہرا سے جڑی. در زہرا سے جڑی. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں. لائق
نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں یہ ذات کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا سید رحمان علی زیدی اچھے انداز میں نعت پڑھی ہے، کوئی مثال نہیں ہے ڈھولن کی. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. نعت شریف سنی ہے میرے ناظرین آپ نے، میری اس ٹرانسمیشن کو دوسروں تک پہنچائیے، اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، اپنی آراء سے ہمیں نوازیے، سوال پوچھئے. میرے ناظرین کے ذہن میں کوئی سوال آئے، کوئی ہمارے لائق خدمت ہو، کوئی نیا موضوع آپ کے ذہن میں آتا ہے رمضان شریف کے حوالے سے، کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی گفتگو سننا چاہتے ہیں آپ، تو ہمارے چینل پر، ہمارے فیس بک پیج پر آپ کمنٹ کیجئے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پروگرام میں آپ کی آراء کو شامل کیا جائے اور اس مطابق بھی پروگرام ارینج کیے جائیں. نبیل چشتی بھائی آئے ہیں ایک لمبا چوڑا سفر کر کے میرے پروگرام میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہدیہ منقبت پیش کیا جائے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اور سنا جائے نبیل چشتی بھائی کو. نبیل چشتی بھائی ایک منقبت عطا ہو. آ
ادب سکھلا رہا ہے مجھے زر ادب سکھلا رہا ہے مجھے زر ادب سکھلا رہا ہے خیال مدح زہرا آ رہا ہے خیال مدح زہرا آ رہا ہے سیدہ سیدہ خیال مدح زہرا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی سیدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ یا رسول اللہ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدیقہ نوازوں کا وہ صدیقہ بانٹتے ہیں کوئی شک ہوئے یہ ہوئی سچے نوازوں کوئی منے یا نہ منے نوازوں کا وہ صدیقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مجھے وہ
ادب سکھلا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. نبیل بھائی سلامت رہیں. قبلہ رضوان سیفی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل گھروں کے معاملات اکثر بڑے خراب ہوتے ہیں. سوشل میڈیا نے تو ویسے ہی بڑے خراب کر دیے ہیں معاملات. میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے یہ ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے. اس کائنات کا سب سے مثالی جوڑا ہے یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اس کائنات کا سب سے مثالی جوڑا ہے اور اس رشتے کا اعلان کرنے والا بھی رب کائنات ہے, کیونکہ نبی کو فرمایا ہے نا کہ حق علی کا ہے. تو آئیے میں سوال اسی طرف, کیونکہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے, روحانیت جہاں آ جاتی ہے نا وہاں شاہ جی بات اور کی اور ہو جاتی ہے. تو سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ قبلہ یہ فرمائیے کہ آپ کے باہمی تعلقات, آپ کا باہمی رشتہ کیسا پیارا جوڑا اور کیسا پیارا رشتہ اور کیسا سلوک تھا, اس حوالے سے میرے ناظرین کو ذرا بتائیے. کوئی بات ایسی جو نہ سنی ہو میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرف صاحبزادی ہیں اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہیں, اور یہ دونوں اس طرح کی شخصیات اور اس طرح کی ہستیاں ہیں کہ دونوں نے تربیت رسول اللہ سے پائی. اس سے بڑی بات رہ کوئی نہیں جاتی کہ دونوں نے رسول اللہ کی تربیت میں رہے ہیں, دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں اور حضور کے سائے میں دونوں نے تربیت پائی. حضور نے کبھی بھی یہ دنیا کے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ الدنیا سجن المؤمن, کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ مسلمان کے لیے, مومن کے لیے نا قید خانے کی طرح ہے, قید خانے کی طرح, مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے. تو حضور نے ہمیشہ جو ہے تربیت فرمائی نا وہ اس طرح تربیت فرمائی کہ ادھر بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وقت گزارنا ہے, بس یہ رستہ ہے جو سفر کو طے کرنا ہے, یہ منزل نہیں ہے. ہمارے احباب نا رستے کو منزل سمجھ لیتے ہیں, یہ رستہ ہے یہ منزل نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی تربیت فرمائی تو جب آپسی معاملات اکٹھے رہنا ہونا تو 100 طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں پاک سے تھوڑی سی شکر رنجی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں اب یہ تھوڑی بڑی نا یہ باریک بات کرنے لگا ہوں کہ ایک ہے لڑائی معاذ اللہ, یہ ہم لفظ یہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ایک ہے بات ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کوئی بات کی تو اگلے بندے نے اوپوننٹ نے جو ہے اس پہ پھر کوئی سخت بات کی, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. بڑا ہی ادب والا لفظ استعمال کرنا ہے. تھوڑی بہت نوک جھوک ہوگی, تھوڑی بہت شکر رنجی ہو گئی, شکر رنجی چھوٹی موٹی بات چیت ہو گئی. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ علی کدھر ہیں, تو اماں پاک نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باہر چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ تھوڑے ناراض تھے. حضور نے جا کے نہ دیکھا کہ معاملہ تھوڑا سا گرم ہے, محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے مسجد نبوی میں. ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو نہیں پتا یہ ابو تراب کیوں کہتے ہیں, یہ بھی آج بتاتا چلو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور حضور کی یہ سنت بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے نا تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اور لیٹے ہو تو پھر کھڑے ہو جاؤ, اپنی حالت کو تبدیل کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اس مٹی کے فرش کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی تشریف فرما ہے, اور تراب کہتے ہیں مٹی کو, کیونکہ مٹی کا فرش تھا اور وہاں تب یہ اس طرح کے فرش نہیں تھے ہوا کرتے جہاں مٹی نہ ہو. تو آپ لیٹے ہوئے ہیں, جسم کے کپڑوں کے ساتھ مٹی مس ہے, مس الفاظ کا چناؤ دیکھیے گا کہ ایک ہے مٹی لگنا, یہ بات الگ ہے, اور ایک ہے مٹی مس ہو گئی ہے. مٹی نے آپ کے دامن کے ساتھ مس ہونے کا شرف لے لیا ہے, مٹی برکت لے رہی ہے. اللہ پاک سلامت رکھے کہ مٹی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہے اور برکت لے رہی ہے. رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کر حضور ایک پاؤں سے ہلکی سی ضرب لگاتے ہیں,
اٹھ ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ، اے مٹی والے، ابو تراب مٹی کے مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں پاک کے پاس جاتے ہیں اور دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے، حضور پوچھتے ہیں، حضور کہتے ہیں میں نے نہیں سننا مسئلہ کیا ہوا، اللہ اکبر، حضور کہتے ہیں میں نے نہیں سننا مسئلہ کیا ہوا، میں نے کہا بس صلح کر لو تو پھر صلح کر لو، کہہ دیا صلح کر لو تو صلح کر لو۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے ہاں نوک جھوک ہو جاتی ہے باتوں پہ کہ جی وہ فلاں کام بہت ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، کس گھر میں نہیں ہوتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی نے آپ کو بھیجا اماں پاک کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور احد کے کچھ نا قیدی آئے ہوئے ہیں تو جا کے نا استفسار کریں کہ حضور مہربانی فرمائیں، وہ کچھ غلام آئے ہیں، ایک غلام ہمیں بھی عنایت فرما دیں۔ تو اماں پاک جاتی ہیں، جا کے دیکھتی ہیں حضور کے پاس صحابہ کا مجمع ہے، واپس آ جاتی ہیں شرم کے مارے، پھر جاتی ہیں دیکھتی ہیں مجمع لگا ہوا، پھر واپس آ جاتی ہیں۔ حضور کی اب نگاہ پڑ چکی ہے، حضور کو پتہ ہے کہ میری صاحبزادی کا کوئی کام ہے، حضور خود تشریف لے کے آتے ہیں، اماں پاک کھڑی ہوتی ہیں، حضور کا ادب کرتی ہیں، محبوب کے قدمین کو حضور کے ید اقدس کو بوسہ دیتی ہیں اور آ کر حضور کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا بات تھی بیٹی؟ تو آپ فرمانے لگتی ہے کہ جی پورا دن نا چکی پیستی ہوں، پورا دن ہی چکی پیستی ہوں، اور پورا دن جو ہے نا وہ مشق، یعنی پانی کا جو تھا نا وہ تب چلا کرتے تھے کہ کھال کا بنا لیا کرتا تھا، اس کے اندر پانی ڈال لیا کرتے تھے، تو وہ مشق اٹھا کے جسم پہ اس کے نشان پڑ گئے ہیں۔ تو آپ کے پاس حضور کچھ غلام آئے ہیں تو مہربانی فرمائے کوئی غلام اگر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے تقوی کا حکم اختیار فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے صاحبزادی اس طرح کرو کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر کا پڑھ لیا کرو۔ بتایا اپنی صاحبزادی کو اور ساری امت کو بتا دیا کہ جی یہ جو معاملہ ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم غلام لے کر جاؤ۔ اور علماء کہتے ہیں جب جسم پہ تھکن کے بندے کو آثار محسوس ہوں تو بندہ یہ وظیفہ کر لیا کرے۔ ایک اور بار آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا، حضور سے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اور علی کے پاس بس ایک چادر ہے، پورا دن گزارتے ہیں اس کے ساتھ، رات میں اس کو لحاف بنا لیتے ہیں، جسم کے اوپر ڈال لیتے ہیں، اور صبح میں اسی کے اوپر ہی نا وہ چارہ ڈال کے نا اونٹوں کو چرا دیا کرتے ہیں۔ تو حضور کی مہربانی فرمائے کوئی مال ہو اس کے اندر سے تو کوئی حصہ عنایت فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تقوی کا حکم ارشاد فرمایا، حضور جانے کائنات نے پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ کے پاس 10 سال بس ایک چادر تھی، 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کے پاس بس ایک چادر تھی، انہوں نے ایک چادر میں 10 سال تک گزارا کیا، 10 سال تک۔ تو حضور نے ہمیشہ فقر کا حکم اختیار کیا، ہمیشہ فقر کی تعلیم دی ہے کہ ہم لوگ مجبوری کے ساتھ مڈل کلاس ہیں، اور ہم لوگ اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ یار کاش ہم ہائر کلاس اپر کلاس ہوتے ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ حضور نے مڈل کلاس ہونے کو پسند نہیں فرمایا، حضور نے لوور کلاس ہونے کو پسند فرمایا۔ کبھی کھا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کھایا تو 3 مہینے محبوب کے گھر چولہا نہ جلتا تھا، یہ حضور کا اختیاری فقر تھا۔ بڑی اچھی بات ہے آپ نے جو فرمایا ہے، یہ باتیں اڈاپٹ کرنی چاہیے لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، حضور سے اور ان کی آل سے سیکھنا چاہیے۔ حضور نے تو خود، حضور کا مقام ہے، آپ نے فرمایا انا بعثت معلما، میں تو تم لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اخلاق تو سب سے پہلے قبلہ گھر میں ہی نظر آتا ہے، پہلا اخلاق گھر والی کے ساتھ ہوتا ہے اور گھر والی کا گھر والے کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ہی جا کے مکمل گھر بنتا ہے۔ اور یہ مثالی گھر کی گفتگو میرے ناظرین نے سنی، آئیے ہم چلتے ہیں سید رحمان علی زیدی صاحب کی طرف، ان سے نعت میرے ناظرین کو سنواتے ہیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ
سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، رحمان علی زیدی بھائی سلامت رہیں، آپ نے آج وقت دے کے ہمیں نعت سنائی ہے۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آج جن ہستیوں کا ذکر ہوا ہے اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ذات قدسیہ کی برکات ہمارے گھروں میں شامل حال ہو جائیں۔ اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کو اجازت دیجیے گا، مائک اور کیمرہ میرے عظیم ثنا خان نبیل نظامی صاحب کی طرف جائے گا، نبیل چشتی بھائی کی طرف، ان سے نعت سنتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درداں دے مارے درداں دے مارے آگے
ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਗ ਤੇ ਆਸਰੇ ਵੰਡਦਾ ਏ ਉਹ ਜਗ ਤੇ ਆਸਰੇ ਵੰਡਦਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਂਝ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਏ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਏ ਉਂਝ تو جانا سوکھا ہے تیرے شہر چوں آنا اوکھا ہے سورج نو موڑن والڑیا سانو بھی اشارہ سورج نو موڑن والڑیا سانو بھی اشارہ مل جاوے او جگ تے آسرے ونڈدا جنوں تیرا سہارا مل جاوے جنے دنیا دے وچ ہر ویلے تیبہ ول منہ کر جڑے دنیا دے ہر ویلے تیبہ ول منہ کر روندے نے اونا جنت وچ وی کہنا آقا دا دوارا مل جاوے اونا جنت وچ وی کہنا آقا دا دوارا مل جاوے ہر سال مدینے آواں میں ہر سال
ہر سال کی عرضی پاواں میں میرے آقا اذن حضوری دا مینوں پھر دوبارہ مل جاوے مینوں پھر دوبارہ مل جاوے تیرے شاعر تیج موت آوے جنجنات دا مقتا ہوندا اے تیرے شاعر تے انج موت آوے او جویں موت آوے جے موت آوے تیرے شاعر تے انج موت آوے جنجنات دا مقتا ہوندا اے تیرا مکھڑا ہووے نظراں وچ دنیا تو کنارہ مل جاویں او جگتے آسرے ونڈدا جنوں تیرا سہارا مل جاویں درداں دے مارے آ گیا درداں